السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہارم کلاس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا وقت گزار رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا پیغام ہے گالی گلوچ نہیں کرنی، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں نے کبھی بھی کسی کو بھی گالی نہیں دینی، کیونکہ گالی دینے سے ہماری زبان گندی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنی۔ کلاس چہارم، آج ہم پڑھنے والے ہیں مضمون اردو، صفحہ نمبر ہے 41۔ سبق ہے ہمارا سبق نمبر 8۔ سبق کا نام ہے اچھا شہری۔ ٹھیک ہے، اچھا شہری کو میں پچھلی ویڈیو میں ایکسپلین کر چکی ہوں۔ اس یونٹ کی پڑھائی، الفاظ معنی اور مشق کے کچھ سوالات حل کر چکے ہیں۔ آج ہمارا عنوان ہے سوالات کے جوابات۔ ٹھیک ہے، مشق کا سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم کریں گے اچھا شہری کے سوالات کے جوابات۔ تو دیکھتے ہیں، پہلا سوال ہے، سوال 1، اسلام میں صفائی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صفائی کے بارے میں اسلام میں کیا کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام ہمارا دین ہے جس کے مطابق ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ اسلام میں صفائی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہم لوگوں نے اس سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے بھی پڑھا، اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ نصف ایمان سے کیا مراد ہے؟ آدھا ایمان۔ سوال 2، ٹریفک کی سرخ بتی کس بات کا اشارہ کرتی ہے؟ تو پیارے بچوں، ٹریفک کے کچھ جو ہیں رولز ہوتے ہیں ٹریفک کی۔ آپ لوگوں نے اکثر ٹریفک میں جو ہے جب آپ لوگ کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے سرخ بتی 3 لائٹس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے سبز، ایک ہوتی ہے پیلی یلو، اور ایک ہے سرخ یعنی ریڈ۔ تو سرخ بتی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی سرخ بتی کس بات کا اشارہ کرتی ہے؟ ٹریفک کی سرخ بتی گاڑیوں کو رکنے کا اشارہ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ٹھیک ہے، ٹریفک کی جو ریڈ لائٹ ہے، سرخ بتی ہے، وہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ گاڑیاں جو ہیں وہ رک جائیں، تاکہ پیدل چلنے والے لوگ جو ہیں وہ سڑک پار کر سکیں اور حادثات سے بچا جا سکے۔ سوال 3 ہے، وقت کی پابندی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو پیارے بچوں، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ یہ اب ہم دیکھتے ہیں، تاکہ ہر کام مقررہ وقت پر مکمل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، کسی کام کو وقت پر مکمل کرنے والا ہی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہر کام کو مقررہ وقت پر مکمل کرنا ہی اچھا شہری کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ ایک طالب علم کا کیا فرض ہے کہ وہ وقت پر اسکول آئے اور اپنا ہوم ورک وقت پر مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ پھر وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہی ایک اچھا طالب علم ہوتا ہے جو وقت پر آتا ہے اور اپنا کام بھی وقت پر کرتا ہے۔ سوال 4، سبق کے مطابق اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا؟ سبق کے مطابق ہم لوگوں نے پڑھا ریڈنگ میں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، کیا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، جو کہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، دوسروں کے بارے میں برا خیال کرتے ہیں اور بری عادات دوسروں میں تلاش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آگے دیکھتے ہیں، سوال نمبر 5، ایک طالب علم کس طرح ایک اچھا شہری بن سکتا ہے؟
تو پیارے بچوں، جب اس سبق کی ریڈنگ کی تب بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کیسے ایک اچھا شہری بن سکتا ہے۔ تو کچھ باتیں میں نے لکھی ہیں جواب میں۔ ایک طالب علم کا فرض ہے کہ وہ اپنا کام وقت پر کرے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی جو ہے وہ سب سے بڑا فرض ہے جو کہ ایک طالب علم کو کرنا چاہیے کہ اپنا کام جو ہے وہ وقت پر مکمل کرے، اپنا کام دل لگا کر کرے۔ ٹھیک ہے، دوسری بات کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت یعنی پڑھائی کرتے وقت اس کو دل لگا کر پڑھنے کی پوری کوشش کریں، استاد کی بات غور سے سنیں اور جماعت کے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ جب تک بچوں آپ لوگ اپنے استاد کی بات غور سے نہیں سنتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کیا بات کی گئی ہے، کیا سمجھایا گیا ہے، آج ہم نے کیا لیسن پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے کلاس فیلوز کا، اپنے دوستوں کا خیال رکھنا بھی ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح ہم لوگ ان باتوں پر عمل کر کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ امید ہے بچوں کہ آپ لوگوں کو اس سبق کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ لوگ پوری کوشش کریں گے ایک اچھا شہری بننے کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات غور سے سنی ہوگی اور اس پر عمل بھی کریں گے، اور میری ماؤں سے درخواست ہے کہ بچوں کو اچھی طرح سبق یاد کروائیں، اس کے بعد سنیں اور پھر کاپی پر لکھتے وقت ہر چیز کو سیدھا یعنی ورٹیکل لکھنے کی پوری کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔